کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی حرمت اور عزت ہم لوگوں کی جوابداری بنتی ہے، بالخصوص پاکستان کی بنتی ہے۔ ابھی اسماعیل ہنیہ نے تقریباً پرسوں ہی ایک بیان دیا، اس کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ اگر پاکستان دھمکی ہی دے دے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دھمکی کیسے دیں گے ہم؟ دھمکی ہم کیسے دے ہم سکتے تو ہیں؟ کھا رہے ہیں نا ان کا۔ ہاں یہی تو میں آپ سے سمجھا رہا ہوں نا، اس نے بھی ایک الفاظ میں یہ بات بولی، اگر دے دو دے پتہ یہ میں آپ کی بات کاٹوں گا۔ اچھا یہ مجھے بتائیں تو بیت المقدس جو ہے کیا ہے یہ، مطلب اس کی تھوڑا سا کچھ مجھے بتائیں گے کہ ناظرین کو کچھ پتہ لگے کہ بیت المقدس کیا ہے؟ اسرائیل کی چل رہی اچھا ہیں۔ چلے حکمرانوں کو کیا کہیں گے پاکستان کے آپ؟ اگر حکمرانوں کے لیے کیا کہوں، کچھ کوئی غیرت مند، کوئی جرت مند، کوئی ایسا ہو ہمت والا اور جس کو واقعی ایمان کی قوت ہو، اس کو تو کچھ کہیں۔ یہ بے غیرت قسم کے حکمران ہیں جو بڑی زبردستی قابض ہو جاتے ہیں، پھر اسی عوام پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہاں اس طریقے سے آتے ہیں کہ جیسے کوئی ہم لوگ جیسے سعودیہ چلے جائیں یا کہیں جاتے ہیں نا کمانے کے لیے، کما کے پھر اپنے ملک واپس آئیں، یہ لوگ غیر ملک سے آتے ہیں، یہاں اچھا کما کے واپس وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے میں کیا کہوں؟ اچھا یہ بتائیں کہ اسرائیل کو ابھی تک کس کس نے قبول کر لیا ہے؟ اسرائیل کو تقریباً تمام اسلامی ملکوں نے کیا ہوا ہے۔ تو کون سا ایسا ملک ہے جس نے ابھی تک قبول ہی نہیں کیا اسرائیل کو؟ وہ بظاہر طور پہ تو پاکستان ہے، لیکن ادھر بھی سارے پروڈکٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ۔ عامر بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ کا احسان ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، کیسی طبیعت؟ کام وام صحیح چل رہا ہے آپ کا؟ جی ماشاء اللہ زبردست، بس یہ ہے کہ دل میں کچھ بے چینی سی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یقین جانا ہے جو دل میں احساس اور جو دکھ ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور میں افسوس کرتا ہوں 57 اسلامی ملک اور بالخصوص پاکستان پہ، جو یعنی کہ 57 اسلامی ملکوں میں ایٹمی طاقت رکھنے کے باوجود بھی جو فلسطین کی مدد نہ کر سکے، بابر اور گوری میزائل ہونے کے باوجود، اچھے سے اچھے رینج والے میزائل ہونے کے باوجود، اچھی دنیا کے نمبر 1 فوج رکھنے کے باوجود بھی یہ مدد نہ کر سکے، تو افسوس ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان پہ افسوس ہے، اس کے بعد پھر عرب لیگ، عرب ملکوں پر افسوس ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنا اللہ عز و جل کا اتنا جو ہے یعنی کہ کسی پہ پیٹرول ہے، کسی پر جو ہے اچھا اسلحہ ہے، قدرتی وسائل بہت ہے، قدرتی وسائل بہت ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو فلسطین کے چند تقریباً میں کہتا ہوں تقریباً 20 لاکھ آبادی ہے فلسطین کی، ان لوگوں کو نہ سنبھال سکے تو پھر یہ 2.25 ارب یا 2.25 ارب جو عوام ہیں مسلمان ہیں، تو ان کا کیا فائدہ؟ 57 اسلامی ملکوں کا کیا فائدہ کہ صرف 20 لاکھ لوگوں کی حفاظت بھی نہ کر سکیں؟ اور سب سے بڑھ کر جو ایمان کا جو تقاضا ہے ہمارا، جہاں سے ایمان ہمارا شروع ہوتا ہے، بیت المقدس یا فلسطین یا مسجد اقصیٰ، جس کا مسجد اقصیٰ کا تو قرآن ذکر جو ہے قرآن پاک میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو وہاں پر کے ساتھ جو ہے نماز ادا کی۔ اس مسجد کی عزت اور حرمت ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، بے شک مسلمان سے بہتر اس قرآن میں ذکر آیا ہے کیا اس کا؟ بالکل قرآن میں ذکر ہے۔ یہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ یہیں سے تو اسٹارٹ ہے، یہیں سے ہوا ہے؟ بالکل بالکل۔ اور یہ ہمارا مین حصہ ہے، اس کی حفاظت ہم لوگوں کی ذمہ ہے۔ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کی جوابداری ہے، ملک پاکستان کی جوابداری ہے۔ بالخصوص میں پاکستان کو ہی بولوں گا سب سے پہلے، کیونکہ میں ادھر کا سعودی عرب بھی تو ہے، وہاں پہ تو مسلمان لوگ رہتے ہیں۔ سعودی عرب سے نہ آج کوئی امید ہے نہ کل کوئی امید ہے۔ کیوں؟ وہ اسلامی ملک تو ہے، لیکن کسی مطلب جو اس کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں وہ بالکل جو ہے نا عیاش قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں سے سعودی عرب کے علاوہ ہی بہت سارے عرب کنٹری ہیں جو پاورفل ہے، جن کے پاس معدنیات ہے، قدرتی وسائل ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، ان کو بھی تو کچھ بتائے نا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے UAE ہے، وہ اپنا جو ہے اسرائیل کا ایک آفس ہے جس کو کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب UAE سے بھی کوئی ہمیں غرض نہیں، کیونکہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کاروبار کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ، کاروبار کرتا ہے۔ یہ سعودی عرب بھی دل میں اندر تو اس کو قبول کر چکا ہے، سارے واسطے اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ کہ یمن ہے، کچھ یمن بھی کافی اچھی مدد کر رہا ہے، اس کے انصار اللہ حوثی بھی کافی اچھی مدد کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اسرائیل کو ابھی تک کس کس نے قبول کر لیا ہے؟ اسرائیل کو تقریباً تمام اسلامی ملکوں نے کیا ہوا ہے۔ تو کون سا ایسا ملک ہے جس نے ابھی تک قبول ہی نہیں کیا اسرائیل کو؟ وہ بظاہر طور پہ تو پاکستان ہے، لیکن ادھر بھی سارے پروڈکٹ اسرائیل کی چل رہی ہیں۔ چلے حکمرانوں کو کیا کہیں گے پاکستان کے آپ؟ اگر حکمرانوں کے لیے کیا کہوں، کچھ کوئی غیرت مند، کوئی جرت مند، کوئی ایسا ہو ہمت والا اور جس کو واقعی ایمان کی قوت ہو، اس کو تو کچھ کہیں۔ یہ بے غیرت قسم کے حکمران ہیں
جو بڑی زبردستی قابض ہو جاتے ہیں، پھر اسی عوام پہ ظلم ڈھاتے ہیں. یہاں اس طریقے سے آتے ہیں کہ جیسے کوئی ہم لوگ جیسے سعودیہ چلے جائیں یا کہیں جاتے ہیں نا کمانے کے لیے، کما کے پھر اپنے ملک واپس آئیں. یہ لوگ غیر ملک سے آتے ہیں، یہاں اچھا کما کے واپس وہاں چلے جاتے ہیں. تو ان لوگوں سے میں کیا کہوں. اچھا میں آپ کی بات کاٹوں گا. اچھا یہ مجھے بتائیں تو بیت المقدس جو ہے کیا ہے یہ، مطلب اس کی تھوڑا سا کچھ مجھے بتائیں گے کہ ناظرین کو کچھ پتہ لگے کہ بیت المقدس کیا ہے مسلمانوں کے لیے کیا ہے، بتائیں. یہ ہمارا قبلہ اول ہے، ٹھیک ہے. اور حضور نے تقریباً 6 ماہ یا ایسے کچھ جو ہے اس طرف رخ کر کے نماز بھی ادا کرائی ہے. اور یہاں کی نماز جیسے ایک مثال ہے، خانہ کعبہ میں اگر ایک نماز پڑھتے ہیں تو 100 نماز کا ثواب ملتا ہے، مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں تو 50 نماز کا ثواب ملتا ہے. اور اس طریقے سے اگر بیت المقدس میں کوئی ایک نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اس سے بیت المقدس ہمارے لیے بہت پاکیزہ جگہ ہے وہ. بالکل بالکل. تو آج ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے وہ. بالکل کہاں ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جو اس کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ ان کو آفرین ہو، اللہ ان کو خوش رکھے. کون لڑ رہا ہے اس کے خلاف؟ یہ مجاہدین لڑ رہے ہیں. کون سے مجاہدین ہیں؟ یہ کیا نام ہے، القسام بریگیڈ کے ہیں، اور بھی کافی ہیں، اسرائیل قدس کے ہیں. ان کے لیے کیا دعا کریں گے آپ؟ ان کے لیے دعا یہ اللہ ان کی ہمت اور طاقت کو مزید اللہ عز و جل بڑھائے اور ان کی خوب قوت کو بڑھائے. اچھا اگر آپ کو موقع دیا جائے مجاہدین کے ساتھ لڑنے کا تو آپ کیا جائیں گے ان کے ساتھ یا نہیں؟ اللہ جو ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جس شخص کے جنگی میدان میں، یعنی کہ اگر دین اسلام کے لڑتا ہو اور اس کے جو پاؤں ہیں اگر وہ اس میدان کی خاک سے بھی لگ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مجاہدوں میں اور شہید ہونے والوں میں شمار ہو جاتا ہے. تو ادھر کی غبار بھی ہمارے پاؤں میں لگ جائے وہ بھی بڑی بات ہے. اچھا یہ فلسطین کو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی یا صحابہ کرام کی سرزمین ہے، یہ صحیح ہے یہ بات؟ بے شک ایسی بات ہے. کتنے انبیاء کرام کے وہاں پہ قبریں ہیں؟ خیر اس کا تو مجھے کوئی انداز نہیں ہے. بھی تقریباً کیا کچھ سنا ہے یا تقریباً لاتعداد ہے؟ لیکن لاتعداد ہیں، کافی انبیاء کرام کی وہاں پر جو ہے صحابہ کرام کی بھی ہے، روضہ مبارک ہیں. جی بالکل صحابہ کرام کی بھی ہے کافی جو ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی حرمت اور عزت ہم لوگوں کی جوابداری بنتی ہے، بالخصوص پاکستان کی بنتی ہے. ابھی اسماعیل ہنیہ نے تقریباً پرسوں ہی ایک بیان دیا، اس کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ اگر پاکستان دھمکی ہی دے دے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. دھمکی کیسے دیں گے ہم؟ دھمکی ہم کیسے دے سکتے؟ تو کھا رہے ہیں نا ان کا. یہی تو میں آپ سے سمجھا رہا ہوں نا. اس نے بھی ایک الفاظ میں یہ بات بولی، اگر دے دو دے پتہ یقین ہے دیں گی نہیں ہے. یہ بکے پڑے ہیں جو حکمران جب تک یہ ہٹیں گے نہیں. کوئی فلسطین کے ساتھ کون سا ملک جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے؟ کافی ہیں تقریباً جو ہے. ظاہری طور پر تو ترکی ہے، یہ اس سے کیا نام ہے اپنا ایران ہے، یمن ہے، اور کیا نام ہے سب سے جو بڑھ کر جو اہم کردار ادا کر رہا ہے قطر ہے. اچھا انہوں نے اعلان کیا ہے ان کے ساتھ یعنی کہ فلسطین کا ساتھ دینے کا؟ بالکل ساتھ دے بھی. پاکستان نے یہ بھی نہیں کیا اعلان؟ پاکستان نے یہ کر دیا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم مر جاؤ ہم کھڑے ہیں. کفن دفن کا انتظام کر لیں گے تمہارے لیے، ہے نا؟ کفن دفن کر دیں گے اور راشن پانی پہنچا دیں گے، آپ لڑتے رہو، ہم نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ. پہنچایا وہ بھی پہنچاتے یعنی کہ کچھ ہیں اور بتاتے کچھ ہیں. ان کا بھی کیا کہیں. چلیں آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ فلسطین کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ، وہاں کے بچوں کے ساتھ، وہاں کی ماں بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور میں بس بتا نہیں سکتا کہ کیا آپ نے ویڈیو دیکھ ہی لی ہوں گی کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا جیسے وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا وہ جو اینیمل رائٹس والے ہیں یا ہیومن رائٹس والے ہیں جو کہتے ہیں کہ جانور کو بھی مارنا نہیں چاہیے اور انسانوں کا بھی مطلب قتل عام نہیں کرنا چاہیے، وہ ان کے بارے میں کچھ کہیں 2 الفاظ کہ تاکہ ان کو بھی تھوڑا شرم آئے کہ کچھ 2 الفاظ وہ اپنی پریس کانفرنس میں بول دیں. انٹرنیشنل طور پر جو انسانی حقوق کے جو دعوے دار بنتے ہیں وہ ہے اصل میں امریکہ، برطانیہ، اسرائیل. اچھا اب ظلم ہی وہ ڈھا رہے ہیں تو وہ کیا بولیں؟ کچھ بول سکتے ہیں وہ؟ اگر یہ ظلم پاکستان یا کوئی اسلامی ملک کسی اور ملک پہ ڈھاتا نا پھر یہ کیسے اچھلتے؟ یہ تو دنیا دیکھتی. اب یہ مجال ہے کہ ایک الفاظ بھی آ کے بول دیں. اسلامی یعنی کہ اسلام کے وہ کیا نام ہے ٹھیکیدار بنے ہوئے انسانیت کے، لیکن انسانیت کو مارنے والے بھی یہی. اسرائیل کی مدد کرنے والا کون ہے؟ امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے. اور یہی جو ہے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہم تو جو ہے نا پوری دنیا میں جو ہے انسانیت کے دعوے دار ہیں. اور جو ہے ابھی کیا نام ہے افغانستان کے اوپر فتوے لے کے کھڑے ہوئے کہ افغانستان غلط کر رہا، عورتوں کو پڑھنے نہیں. اچھا عورتوں کے پڑھنے نہ دینے پہ ان کو اعتراض ہے، وہاں 75% عورتیں اور بچے مر گئے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے.
اچھا یہ سعودی عرب کے بارے میں یا ان کے عرب کے بارے میں کچھ ایک شعر ہوتا ہے، وہ مجھے یاد نہیں ہے کس طرح ہے وہ شعر، وہ کہتے ہیں کعبے کی کمائی سے شراب پی جا رہی ہے اور کعبے کی کمائی سے ان کا سب کچھ جو ہے نا ساری عیاشی چل رہی ہے، تو ایسے لوگوں سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ شعر تو مجھے یاد نہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کبھی مجھے بھی آدھا آدھا یاد ہے، وہ کہتے ہیں اس قوم کے لیے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح جس طرح عامر بھائی نے بہت اچھے الفاظ استعمال کرے مسلمانوں کے لیے کہ تھوڑی سی ان کو غیرت آ جائے کہ جو مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بظاہر ہم مسلمان ہیں، ہم عرب ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. بظاہر جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ایسا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے. ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہندو ہو، کوئی ایکس وائی زیڈ کسی بھی مذہب کا ہو. لیکن اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کا بھی ہو، تو الحمدللہ مسلمان مدد کرتے ہیں. لیکن جب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان یا اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب جو ہوتا ہے جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ ہیومن رائٹس والے ہیں، اینیمل رائٹس والے، مطلب وہ سارے رائٹس آ جاتے ہیں. تو جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پر کوئی نہیں آتا. تو میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان اور جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کی، فلسطین کی اور بالخصوص ابھی افغانستان کے اندر جو معاملہ چل رہے تھے جنگ بندی کے، اور جتنے بھی اسلامی ملک ہیں جن کے حالات ابھی خراب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے. تو انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.